وقت میرے ساتھ دعا کے والد موجود ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ان کی بچی سامنے ہوتے ہوئے بھی اس سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ بچی جہاں بیٹھی تھی میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے گیا اور میرا ہاتھ جس برے طریقے سے جھٹکا گیا، قبر میں اترنے تک اس بات کو نہیں بھولوں گا۔ اللہ سے دعا ہے، آج ایک باپ بد دعا دے گا کہ وہ جس نے ایسا کیا اس کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ صاحب نے کویشچن پوچھا بچی سے کہ آپ اس لڑکے کے گھر کا ایڈریس بتاؤ، تو اس نے کہا جی مجھے تو گلی کا پتہ ہے، بس وہ گلی، اور مجھے یقین ہے کہ اسے گلی کا بھی نہیں پتہ۔ میں یقین سے کہتا ہوں جی بچی کو یہاں سے کلفٹن بھیج دیا جائے، بچی اکیلی نہیں جا سکتی۔ میری بیڈ لک ہے کیونکہ معزز عدالت کا فیصلہ ہے، میں اس کو رسپیکٹ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیجیٹل رنگ کے ساتھ میں ہوں محمزرہ۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ دعا کے والد موجود ہے اور آج کورٹ میں جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو کوئی بھی امید نہیں کر رہا تھا، کیونکہ پوری قوم بڑی خوش تھی دعا زہرا کے آنے سے۔ والدین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ آج ان کی بچی سے ملاقات ہوگی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ان کی بچی سامنے ہوتے ہوئے بھی اس سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ کیا وجوہات تھیں، کمرہ عدالت میں کیا ہوا اور اب آگے کیا چیز ہونے والی ہے، یہ جانتے ہیں دعا کے والد سے۔ مہدی بھائی بتائیے گا کہ کمرہ عدالت میں جو ہے وہ ماحول کچھ الگ ہی تھا آج۔ آپ کی ملاقات بھی بچی سے نہیں کروائی گئی، وہاں پہ آپ کی جو وائف ہیں، دعا کی جو والدہ ہیں، وہ بہت زیادہ جو ہے نا زاروں قطار رو رہی تھیں جج صاحب کے آگے، انہوں نے ہاتھ تک جوڑے، لیکن اس کے باوجود بھی بچی سے ملاقات کیوں نہیں کروائی گئی؟ میرے لیے بھی حیران کن تھی، کیونکہ نمرا اور اس کیس کو اگر کمپیئر کریں تو اس میں بھی سیم چیز ہوئی تھی، بچی نے اپنے ماں باپ سے ملنے سے انکار کیا تھا۔ یہ بچی انڈرسٹینڈیبل تھی، ہم اس چیز کو آلریڈی جو تھے وہ کر رہے تھے کہ یہی ہوگا بچی کے ساتھ، کیونکہ 51 دن ایک مافیا کے قبضے میں رہ کے کوئی بچہ آئے، 14 سال کا بچہ، اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کورٹ میں آ کے آپ کو یہ بولے گا کہ اس بندے نے مجھے اغوا کیا ہے، اس نے کیا ہے، اس نے کیا ہے، فلانا بندہ اس میں شامل تھا۔ پولیس نے بھی اس میں اپنا، میں انتہائی ناخوش ہوں اس چیز سے۔ پہلی بات یہ کہ مجھے تو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ بچی کو صبح پیش کرنا ہے۔ بھلا وہ ایک جرنلسٹ بھائی کا، انہوں نے مجھے صبح کال کی، انہوں نے کہا یار آپ دوڑ کر ادھر پہنچو ہائی کورٹ کے اندر، آپ اے جی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کیس پٹ اپ کیا ہے، یہ آج کیس پٹ اپ ہوگا تقریباً 12 بجے راؤنڈ اباؤٹ کے ٹائم کے قریب، تو آپ فوراً پہنچو۔ ہم لوگ جس حالت میں تھے ہم کورٹ میں پہنچے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ تھا کہ 10 تاریخ کو یہ کیس پٹ اپ ہونا ہے، اس کی ڈیٹ، اور جج صاحب نے بھی یہ پولیس سے کویشچن کیا آپ کو اتنی کیا جلدی ہے، 10 تاریخ تک ویٹ کرتے۔ آپ کو نہیں لگا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ پوری پلاننگ کے مطابق کی جا رہی ہیں؟ دعا کو بازیاب کر کے لانا بھی اس پلان کا حصہ ہے، اور آج کورٹ میں اس کو پیش کرنا اتنی ایمرجنسی میں بھی پلان کا ہی حصہ ہے۔ بظاہر تو جی ایسا ہی ہے، پولیس اپنے سر سے سر درد اتار رہی ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ پولیس کو جتنا اس کیس کے اندر پولیس بھاگی ہے شاید ہی وہ ماضی قریب میں کوئی مثال ملی ہو، اور ایک عام بچے یا ایک عام انسان کی سرچ میں تو میں نے خیر نہیں دیکھا کہ کوئی اس طریقے سے ہوا ہو، یا آئی جی چینج ہو گیا، پنجاب پولیس، کے پی کے پولیس، سندھ پولیس، آزاد کشمیر، اور پتہ نہیں کہاں سرچیں ہوئیں۔ پولیس کو جس برے طریقے سے اس گینگ نے جو ہے وہ بھگایا، جو وہ سب کے سامنے ہے، اور اینڈ رزلٹ پولیس نے کیا نکالا کہ جی کوئی گینگ نہیں تھا، کوئی مافیا نہیں تھی، کوئی ہیومن ٹریفکنگ نہیں تھی، حالانکہ جسٹس اقبال کلہوڑا نے اس کیس کو ہیومن ٹریفکنگ کے اوپر پٹ اپ کیا ہوا تھا، اور ان کے ریمارکس تھے، آفیشیل ریمارکس تھے کہ یہ ہمیں اسی چیز کا کیس لگ رہا ہے، اسی لیے انہوں نے ایف آئی اے کو اس میں انوالو کیا اور کہا کہ بچی کسی بھی صورت ملک سے باہر نہ جائے۔ میری بیڈ لک ہے، میں الفاظ، کیونکہ معزز عدالت کا فیصلہ ہے میں اس کو رسپیکٹ کرتا ہوں۔ اچھی بات یہ ہے کہ جی بچی کی ویریفیکیشن، ایج ویریفیکیشن ٹیسٹ کروایا گیا ہے۔ میں صرف ایک چیز کا خدشہ ہے کہ اللہ کرے، اللہ پاک جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ بالکل فیئر اس کے اوپر گراؤنڈز کے اوپر ہو، اس کے اوپر ایک پوری میڈیکل ٹیم بیٹھے، 5 اس میں ڈاکٹرز ہوں جو بچی کی ایج ڈٹرمن کرے، یہ نہ ہو کہ کوئی ڈینٹسٹ کو پکڑ کر یا کوئی آئی اسپیشلسٹ کو پکڑ کر اس کی ایج چیک کر لیں، کیونکہ ایسا بھی ہو رہا ہے۔ ایک پورا پینل بنے، اس کے بعد وہ اس بچی کی ایج ڈٹرمن کرے۔ میں صرف یہ اللہ پاک سے دعا کر رہا ہوں، مجھے کسی اور سے اب کوئی امید رہی نہیں ہے۔ پولیس کی کارکردگی تو میرے لیے تو کویشچن مارک ہے، اس میں بہت ساری چیزیں۔ آج پولیس نے یہ وائنڈ اپ کیا کہ اس کے جی یہ لو میرج کا سین تھا، بچی خود چل کر گئی۔ میرا سوال ہے وہ 200 بندوں کا آپ نے جو سی ڈی آر نکلوایا تھا،
وہ جو 70-80 بندے انٹیروگیٹ کیے تھے، وہ 25-23 باراتی جو آپ اٹھا کر لائے ہوئے ہیں، جو جن کے ریمانڈ بھی آپ نے آج لیے ہیں، وہ پھر کیوں لائے تھے آپ؟ جب آپ کو پتہ تھا کہ یہ کیس لو میرج کا سین ہے اور بچی جس کورٹ میں جائے گی اور بیان دے دے گی، یہ جیسے اب آج ہوا۔ کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ بچی یہاں سے وہاں گئی کیسے، اکیلے کیسے جا سکتی ہے بچی؟ ایک 13-14 سال کی لڑکی جو بظاہر دیکھنے میں اتنی چھوٹی لگ رہی ہے، وہ یہاں سے اتنا لمبا سفر کراچی سے لاہور تک کا کیسے طے کر سکتی ہے؟ جج صاحب نے کویشچن پوچھا بچی سے کہ آپ اس لڑکے کے گھر کا ایڈریس بتاؤ، تو اس نے کہا جی مجھے تو گلی کا پتہ ہے، بس وہ گلی، اور مجھے یقین ہے کہ اسے گلی کا بھی نہیں پتہ۔ اس نے صرف جیسے اس نے اپنی ایج کے بارے میں اس سے جھوٹ بلوایا گیا، اسی طرح اس کو یہ رٹے رٹائی باتیں رٹائی گئی تھیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں جی بچی کو یہاں سے کلفٹن بھیج دیا جائے، بچی اکیلی نہیں جا سکتی۔ بہت ساری چیزیں آج بڑی تکلیف دیتی میرے لیے۔ کچھ چیزیں یہ بھی سننے میں آئی تھیں کہ جب دعا زہرا کو بازیاب کیا تھا تو وہ بڑی بری حالات میں وہاں ملی تھی، اور ظہیر جو ہے نا وہ اس کے پیروں میں پڑ کے رونے لگ گیا تھا، تو یہ ساری باتیں اس میں کتنی سچائی ہے؟ آپ تک کیا ایسی کوئی بات آئی ہے؟ میری تک ایسے ہی آئی تھی کہ یہ پاؤں پکڑ کر رو رہا تھا کہ مجھے بچا لینا۔ پھر ان کے کپڑے جو ہیں وہ چینج کروائے گئے، ان کا حلیہ بدلوایا گیا۔ کورٹ میں جو ہے وہ بچی بہت زیادہ جو ہے نا دکھا رہی تھی، شو کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ بالکل نارمل ہے، وہ بالکل ریلیکس ہو کے کھڑی ہے، لیکن یہ چیز ہمیں بھی محسوس ہوئی کہ دعا زہرا جو ہے وہ پریشر میں تھی اس وقت۔ 100% بچی نے میرے سے آئی کانٹیکٹ نہیں کیا۔ میں اس کے 3-4 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا تھا اور میں مسلسل اسے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور بچی میری طرف اس نے دیکھا ہی نہیں۔ میں بچی جہاں بیٹھی تھی میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے گیا اور میرا ہاتھ جس برے طریقے سے جھٹکا گیا، جس برے طریقے سے مجھے وہاں سے پیچھے کیا گیا، میں اپنی قبر میں اترنے تک اس بات کو نہیں بھولوں گا۔ اللہ سے دعا ہے آج ایک باپ بدعا دے گا کہ وہ جس نے ایسا کیا اس کے ساتھ بھی ایسا ہو، میری جگہ پہ وہ کھڑا ہو اور اس کے بعد اس کے ساتھ بھی ایسا ہو۔ بہت زیادہ دکھ کا عالم ہے اس وقت۔ میں بھی کمرہ عدالت میں موجود تھی اور جو حالات تھے وہ میں نہیں برداشت کر پا رہی تھی، تو ایک والدین کے لیے وہ چیزیں برداشت کرنا بہت ناممکن سی بات تھی۔ نہیں بتا سکتی، آپ لوگ نہیں محسوس کر سکتے کہ اس وقت جو ہے وہ والدین کس کرب کے عالم سے گزر رہے ہیں۔ اس وقت وہاں پولیس والے دعا کو جس طرح سے پروٹیکٹ کیے ہوئے تھے، جیسے کہ والدین جو ہے اسے قتل کر دیں گے کمرہ عدالت کے اندر موجود ہو کر، اس طرح سے اس کو پروٹیکٹ کیا ہوا تھا، بچی کا پورا منہ ڈھکا ہوا تھا، اور والدین کو کی پرچھائی بھی بچی تک پہنچنے نہیں دی گئی۔ یہ ساری باتیں صاف صاف یہ ظاہر کرتی ہیں کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم نے آج تک دعا ہی کری ہے۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں یہی بولتی ہوں کہ قوم کی دعاؤں سے ہی آج اتنا بھی کیس ہو گیا ہے کہ بچی جو ہے وہ کم از کم والدین کے سامنے آ گئی ہے، کیونکہ جتنا خراب یہ کیس چل رہا تھا، جتنے اس کیس میں جو ہے وہ لوگ مشکوک موجود تھے، وہ اب آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آنے لگی ہیں۔ ابھی بیسک دعا بس یہی ہے کہ بچی کی جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ ویلڈ آئے اور وہ انصاف سے کروائی جائے، اس میں کوئی دو نمبر ہی نہ ہو، تاکہ بچی جو ہے وہ اپنے والدین کے پاس آ سکے، نہ کہ وہ دوبارہ سے پنجاب جا سکے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔